ایران کے سینئر عالم دین آیت اللہ احمد علم الہدا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے نئے سپریم لیڈر کا انتخاب کر لیا گیا ہے۔ باضابطہ اعلان مجلس خبرگان کے سیکریٹریٹ کی جانب سے کیا جائے گا۔ عرب میڈیا کے مطابق مجلس خبرگان کے اکثریتی ارکان نئے سپریم لیڈر منتخب کرنے پر متفق ہو چکے ہیں۔ قرۂ فعال کس کے نام نکلتا ہے اس کا اعلان تو جلد ہوگا، مگر اسرائیلی فوج نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ وہ آیت اللہ خامنائی کے ہر جانشین کو نشانہ بنانا جاری رکھیں گے۔ سوال یہ ہے کہ نئے سپریم لیڈر اپنے پریڈیسیسر سے کتنے مختلف ہوں گے؟ کیا اسرائیل کی ٹارگٹ کلنگ تھریٹ سے جنگ اور طویل نہیں ہوگی؟ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے مسلط کی گئی جنگ آج 9ویں روز بھی جاری ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران شکست کھا چکا ہے، جبکہ ایرانی رہنماؤں نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ وہ امریکی اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف آخری حد تک جائیں گے۔ ادھر مغربی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی اور اسرائیلی حکام جنگ کے بعد ایران کے ہائیلی انریچڈ یورینیم کو قبضے میں لینے کے لیے اسپیشل فورسز بھیجنے پر غور شروع کر چکے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق ایران کے پاس 60% تک افزودہ 450 کلو گرام یورینیم موجود ہے۔ کیا عملاً ایسا ممکن ہے؟ ان تمام ایشو سے جڑے سوالات، افغان وزیر دفاع کی پاکستان کو دھمکی سمیت آپ کے سوالوں پر تفصیل سے جانکاری دیں گے نجم سیٹھی۔ السلام علیکم۔ 8 مارچ 2026 سنڈے 8 مارچ 2026 آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات سیٹھی کے ساتھ۔ میں ہوں سید عائشہ ناز، میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب۔ السلام علیکم۔ سچویشن ویسی ہی ہے جو کہ تو اور مشرق وسطیٰ جو کہ ایک شدید بحران کی زد میں ہے۔ اب وہ جنگ 8ویں 9ویں روز میں داخل ہو چکی ہے، اور جو تازہ ترین اطلاعات ہیں اس کے مطابق تہران میں تیل اور آگ کی بارش جاری ہے۔ آج صبح تہران کے شہریوں نے یہ منظر دیکھا کہ آسمان بالکل سیاہ تھا اور مختلف مقامات پر آگ لگی ہوئی تھی، کیونکہ جن آئل ڈیپوز کو یا جو ان کی اسٹوریج ہے اس کو نشانہ بنایا گیا اسرائیلی اور امریکی حملوں میں، اس کے نتیجے میں تیل رسا اور وہ سیوریج لائنز میں چلا گیا، جس کی وجہ سے مختلف مقامات پر آگ لگی ہوئی دیکھی گئی، اور ایسے مناظر تھے جو کہ ہولناک تھے۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل لیول پر بھی مختلف کوششیں جاری ہیں کہ کسی نہ کسی طرح آگ کے ان شعلوں کو محدود کیا جا سکے، لیکن آثار ایسے دکھائی نہیں دے رہے، خصوصاً جب اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو ایک ویڈیو میسج کے ذریعے یہ کہیں کہ ایرانی حکومت کے خاتمے کا ایک منظم منصوبہ ان کے پاس موجود ہے، بما بہت سے سرپرائزز کے، اور وہ ایرانی عوام کو بھی دعوت دے رہے ہیں، اور وہ ریولوشنری گارڈز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہتھیار ڈال دیں تو آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، ورنہ آپ کا خون آپ کے اپنے ہاتھوں میں ہوگا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سچائی کی کوئی گھڑی قریب آ رہی ہے۔ سیٹھی صاحب، آپ نے بھی کہا تھا، اور انٹرنیشنل میڈیا بھی، اسپیشلی امریکہ کا میڈیا کچھ ایسی رپورٹس دے رہا ہے کہ جیسے یہ جنگ امریکہ کے گلے پڑ سکتی ہے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں۔ ابتدائی تخمینے سے بالکل ہٹ کے یہ جنگ ثابت ہوئی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے، جبکہ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیلی عزائم کچھ اور ہیں۔ وہ یورینیم انرچمنٹ کا حوالہ دیتے ہوئے اس سے بھی آگے جانا چاہتے ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ وہ مصمم ارادہ رکھتے ہیں، وہ اس سے پیچھے ہٹیں گے نہیں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اسرائیلی عزائم کا ساتھ دینے میں امریکہ کتنا آگے جا سکتا ہے، اور کتنی یہ جنگ سمجھتے ہیں آپ کہ طویل ہوگی، یا اس کے جلد ختم ہونے کے آثار اب بھی آپ کو دکھائی دے رہے ہیں؟ عائشہ، میرا خیال ہے سچویشن تبدیل ہونے جا رہی ہے۔ اس کے جو اثرات ہیں وہ مجھے نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کل جو لیول آف بمباری تھی، بہت شدید بمباری تھی، اسرائیل کی طرف سے بھی اور ایران کی طرف سے بھی۔ ایسے لگتا تھا کہ دونوں نے فیصلہ کیا کہ اب دس از اٹ۔ اور اسرائیل کے اوپر بھی ایسی میسائلز پھینکی گئیں جس میں کلسٹر بامبس تھے، اور خرم شہر میسائل جو ہے ان کی بہت خطرناک ڈیولپمنٹ ہے یہ، اور بہت تباہی ہوئی تل ابیب میں۔ وہ دکھاتے نہیں ہیں آپ کو تل ابیب کی، کیونکہ بینڈ ہے وہ، مگر پھر بھی وہاں سے کچھ لوگ نکالتے ہیں ویڈیوز اور دکھا رہے ہیں، اور باتیں بھی اب ہو رہی ہیں کہ اسرائیل کا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ اسرائیل نے بھی بہت میسو بمبارڈمنٹ کی ہے، اور ان کی جو بمبارڈمنٹ ہے وہ is now striking at oil installations and water plants، اور اسی لیے دن کے وقت بھی تہران ایسے لگتا ہے کہ رات کا وقت ہے۔ جو ویڈیوز نظر آ رہی ہیں، اور یہ دن کی ویڈیوز ہیں مگر رات وقت نظر آ رہا ہے، اتنی دھواں ہے، اتنی کلاؤڈز اسموک کے بن چکے ہیں۔ تو یہ ایک آپ سمجھیں کہ دس از اے ویری میجر ایسکلیشن، اور جتنی ایسکلیشن اسرائیل نے اور امریکہ کر رہا ہے اتنی ہی اب ڈیفنس میں
ایران جو ہے وہ تیل اویو کو اٹیک کر رہا ہے اور امریکن بیسز کو اٹیک کر رہا ہے، اور فرام ایوری ناؤ اینڈ دین ایک آدھ میسائل جو ہے وہ گلف اسٹیٹس کے اوپر بھی چلی جاتی ہے، اسپیشلی دوز جہاں امریکن بیسز ہیں اور امریکنس کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں اوپنلی، لائک جی بحرین فار ایگزامپل۔ تو اب سچویشن یہ ہے کہ دس از اے ویری پریسیپٹس جسے کہتے ہیں انگریزی میں، کہ اب یہ ایسکلیشن لیڈر پہ چڑھ رہی ہے بات۔ اچھا، اس کے یہ ساتھ ساتھ جو بیان آ رہے ہیں وہ بہت دلچسپ ہیں اور خطرناک ہیں۔ دیکھیے، آپ نے ذکر کیا نیتن یاہو کا اسٹیٹمنٹ، اس کا لب لباب یہ ہے کہ ہم اب یہ آخری سٹیج ہے اور ہم اب کچھ ایسی چیز کرنے والے ہیں، آپ کو حیران کر دیں گے، ہم شوک اینڈ آ ہو جائے گا ایک قسم کا، اور بڑی کانفیڈنس کے ساتھ انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ اور جو ہیبرو پریس ہے، جو اپنی جوئش پریس ہے، وہاں جس قسم کی ڈسکشنز چل رہی ہیں، وہ ایک برطانوی ایکسپرٹ ہے جنہوں نے وار کے اندر حصہ بھی لیا ہے پرانے زمانے میں، ایلسٹر کرک، اور وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہیبرو پریس کے اندر بہت سے سیناریوز ڈسکس کیے جا رہے ہیں، اینڈ آل آف دیم آر ویری ڈینجرس، اور جو سہارا لیا جا رہا ہے وہ ببلیکل ٹائمز کا سہارا لیا جا رہا ہے، جس کا ذکر پہلے بھی یہ کیا ہے کہ جی نائل سے لے کے یوفریٹیز تک اسرائیل ساری کی ساری کو قابو کرنا چاہتا ہے ایٹسٹرا۔ مگر جو یہ تو ہو گیا اسرائیل کا کہ وہ زیادہ کانفیڈنٹ لگ رہے ہیں اب یا ڈیسپریٹ لگ رہے ہیں، جیسے آپ سمجھنا چاہیں اس کو۔ اچھا ادھر ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کے ساتھی جو ہیں عائشہ، جی وہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ باتیں شروع کر دی۔ ایک تو یہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے آن بوٹس آن گراؤنڈ۔ یہ کبھی پہلے یہ اس شدید طریقے سے یہ بوٹس آن گراؤنڈ کی ڈیبیٹ نہیں ہوئی تھی، کیونکہ سب لوگ یہی کہتے تھے کہ آپ نہیں کر سکتے بوٹس آن گراؤنڈ، آپ ایک فزیکل انویژن ایران کا نہیں کر سکتے، آپ 1,00,000-2,00,000 بندہ بھی آپ امریکن مرینز اور امریکن آرمی بھیج دیں وہاں، ایک تو اندر جانا بڑا مشکل ہے، پھر ادھر ایران جو ہے وہ 90 ملین کی پاپولیشن ہے، اور ان کی آرمی جو ہے وہ بھی 500,000 ہے، اینڈ سو آن۔ تو یہ بوٹس آن گراؤنڈ جو ہے کہ اپنے مطلب آپ کے آرمی کو وہاں بھیجنا اور ان سائڈ ایران، وہ کامیاب نہیں ہو سکتی، اور وہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا۔ مگر اس کے باوجود ایران جب اس سے پوچھا جاتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے تو کہ بھی بوٹس آن گراؤنڈ بھی آپشن ہے آپ کے پاس کہ نہیں، تو وہ آگے سے یہ نہیں کہتا کہ نہیں وہ ہم نہیں کریں گے، وہ کہتا ہاں اگر ضرورت پڑی تو وہ بھی دیکھا جا سکتا ہے، مگر کیا کس قسم کے بوٹس آن گراؤنڈ، کیا آپ تھوڑے سے بوٹس آن گراؤنڈ یا اور زیادہ بوٹس آن گراؤنڈ، کیا مقصد کیا ہوگا ان کا؟ اس سلسلے میں کچھ اسپیکولیشن یہ بھی ہو رہی ہے کہ ان کی ایک اسپیشل مرین ڈویژن ہے جس کو تیار کیا جا رہا ہے، وہ پہلے ٹریننگ میں تھی، اس کو ٹریننگ سے پل آؤٹ کر کے اور اس کو وار کے لیے تیار کیا گیا ہے، اور یہ بھی ویسٹرن میڈیا نے خود ہی رپورٹ کیا ہے کہ دیٹ شوز کہ اگر بوٹس آن گراؤنڈ کرنے ہیں تو کون شروع کرے گا۔ مگر اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ تو 2-3-4 ہزار کی بریگیڈ ہے یا لوگ ہیں، تو اس کے ساتھ بوٹس آن گراؤنڈ ہو جائیں گے، مگر پھر مقصد کیا ہوگا؟ تو یہ اس کے اوپر بھی اسپیکولیشن اب شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ جب بات آگے بڑھتی جا رہی ہے نا، تو ایک اسپیکولیشن یہ ہے کہ کیونکہ امریکہ نے نیوکلیئر کے اوپر فوکس کیا تھا، حالانکہ یہ کہہ دیا تھا کہ ہم نے تو ختم کر دیا ہے، اڑا دیا ہے، وہ 12 دن کی جو جنگ ہوئی تھی ہم نے اس کے اندر اس کو ختم کر دیا ہے، مگر اور اوبلٹریٹ کر دیا، مگر اور اب تو ہم میسائلز کے اوپر کام کریں گے، مگر وہ بات میں وہی آ رہی ہے بات کہ یہ نیوکلیئر کے اوپر ہی بات آ رہی ہے، اور اب یہ ایک نئی قسم کی مس انفارمیشن، فاکس نیوز وغیرہ جو ان کے ہیں جہاں یہ فیڈ کرتے ہیں کوئی فیک نیوز، وہاں سے اس قسم کی بھی خبریں وہ چلا رہے ہیں کہ ایران نے مان لی تھی بات نیگوشیشنز میں کہ ہمارے پاس اتنا یورینیم ہے کہ ہم 11 بم بنا سکتے ہیں، اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی وہ تو 60% پر ہو گیا تھا، وہاں سے بام گریڈ مٹیریل بنانے میں ذرا دیر نہیں لگتی تھی، تو یہ تو جینیونلی یہ بہت خطرناک بات ہے۔ یہاں سے یہ کہہ کے پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر اگلی سٹیج جو ڈسکشن کی آتی ہے یا فیک نیوز کی آتی ہے یا پروووکیٹو انالیسس کی آتی ہے، وہ یہ آتی ہے کہ اچھا اگر ایسی بات ہے تو پھر ہمیں وہ یورینیم جو ہے وہ ایران سے ہمیں چھین لینا چاہیے، یا سارے کے سارا جہاں بھی دبا ہوا ہے اس کو ایسا ڈسٹروائے کر دیں تاکہ وہ کبھی نکال ہی نہ سکے۔ تو یہ بات بھی اب شروع ہو گئی ہے۔
اس کے ساتھ اب ایک اور بڑی انٹرسٹنگ اسپیکولیشن شروع ہو گئی ہے، ویسٹرن میڈیا کی بات کر رہا ہوں، مین اسٹریم اینڈ سارے میڈیا، کہ کیا یہ جو ڈویژن ہے یہ اس کو بوٹس آن گراؤنڈ کرنا ہے، ان کو ڈراپ کیا جائے آن دی نیوکلیر فیسلٹی، وہ جو فورڈا ہوا ہے وہاں، جہاں انڈر گراؤنڈ فیسلٹیز ہیں، جہاں یہ سارا وقت دکھاتے رہتے ہیں، اور ابھی حال ہی میں انہوں نے سیٹلائٹ پکچرز دکھائی ہیں کہ جی دیکھیے وہاں انڈر گراؤنڈ ٹنلز کے اندر کام ہو رہا ہے، وہاں ایکسکیویشن مشینری جو ہے وہ اور گہرائیوں میں جا رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے وہاں کوئی چیز ہے جس کو یہ چھپانا چاہ رہے ہیں، یہ پورے میڈیا کے اندر دکھایا جا رہا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک طرف یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ کیا ہم بوٹس آن گراؤنڈ کر کے اس فیسلٹی کو سیز کر لیں، پہلے وہاں کارپیٹ بامبنگ کریں تاکہ وہاں سے ایرانینز ادھر ادھر بھاگ جائیں، اور کیونکہ وہاں تو اب کوئی ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں ہوگا، اور اس کے بعد اپنی ایک فورس بھیج دیں جو اندر جائے اور جا کے جتنا یورینیم ہے اس کو پکڑ کے لے آئے، اور وہ لے آئے اور اس کو پھر یہ ایران سے باہر لے جائے۔ تو اس قسم کی باتوں کی بھی ڈسکشنز ہو رہی ہیں۔ اچھا، تو ایک طرف تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ریڈ ہیرنگ ہے، ریڈ ہیرنگ سے مراد یہ ہے فالس انفارمیشن دی جا رہی ہے آپ کا اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے، کوئی اور چیز سوچ رہے ہیں۔ مجھے ایسے لگتا ہے، اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، کہ اس وقت جو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو لفظ استعمال کیا ہے نا کہ میں ایران کا سرنڈر چاہتا ہوں، کمپلیٹ سرنڈر چاہتا ہوں، اور اگلا ایران کا لیڈر ہے وہ میں سلیکٹ کروں گا، میرے بغیر وہ نہیں سلیکٹ ہو سکتا۔ تو اب یہ سرنڈر اور کرنا اور لیڈر سلیکٹ کرنا تاکہ ایران آگے سے کبھی بھی اس قسم کی تھریٹ نہ پوز کر سکے۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے تو مجھے تاریخ سے یاد آتا ہے کہ یہ لفظ جو ہیں یہ اس وقت امریکہ نے استعمال کیے تھے جب انہوں نے جاپان کے اوپر آفٹر دا allied had basically about to win the war، اور سب کہہ رہے تھے کہ اب جیت لیا، اب تو ختم ہوگی بات، اور جاپان نے بھی کہہ دیا تھا وی آر ریڈی، تو انہوں نے اس وقت ان کو کہا یونیلیٹرل سرنڈر کریں، اور اس کے بیسس کے اوپر انہوں نے وہاں 2 ایٹم بم پھینکے تھے، اور اس کے بعد جاپان کا سارا سسٹم اور جاپان کی گورنمنٹ اور امریکن انٹرسٹ جو ہے ان کو وہاں انسٹال کر دیا تھا اپنی سارا کچھ۔ تو اب ایک اسپیکولیشن یہ بھی ہو رہی ہے کہ یہ جو نیتن یاہو جو بات کر رہا ہے کہ میں آپ کو ایک سرپرائز دوں گا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور ادھر وہ کہہ رہا ہے کمپلیٹ سرنڈر کریں آپ، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو آج کل جو سٹرائکس ہو رہی ہیں یہ آخری سٹرائکس ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ اگر اب بھی ایران جو ہے وہ اپنے گھٹنوں پہ نہیں آتا تو پھر ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نیوکلیر ویپن استعمال کریں، اور نیوکلیر ویپن جو استعمال کریں گے وہ بھی اب ہو سکتا ہے 2 اس کے آپشنز ہیں کہاں وہ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہوگا۔ ایک یہ کہ وہ تہران کے اوپر یا کسی ایرانی چھوٹے شہر کے اوپر کریں، جیسے امریکہ نے جاپان کے اوپر کیا تھا، انہوں نے ٹوکیو کے اوپر نہیں کیا، انہوں نے چھوٹے 2 شہر ڈھونڈ لیے تھے، اور تاکہ سمجھ آ جائے، ان کو بتا دیں کہ یہ ہمارے پاس پاور ہے، اور ان کو انہوں نے ناگاساکی اور ہیروشیما کو انہوں نے بم مارا تھا وہاں، جہاں ملینز آف پیپل ڈائیڈ، اور اس کے بعد جاپان نے کہا تھا اوکے ٹھیک ہے سرنڈر۔ اچھا، اب یہ کیا کر سکتے ہیں، یہ اسی قسم کا فارمولہ استعمال کر سکتے ہیں کہ تہران کو تو انہوں نے بہت حد تک جو بڑے شہر ہیں ڈسٹروائے کر ہی دیا ہے، بہت برا حال ہے ان کا، اور یہ کوئی اور جگہ ڈھونڈے جہاں یہ نیوکلیئر ویپن آپ کا استعمال کریں۔ اچھا، اس میں 2 آپشنز ہیں ان کے پاس، جو باتیں جو مجھے سمجھ آ رہی ہیں، جس قسم کی ڈیبیٹ چل رہی ہے جو میں مانیٹر کر رہا ہوں بڑے کیئرفلی، ایک تو یہ ہے کہ یہ جو نیوکلیئر جگہ ہے فورڈو، یہ قم جو شہر ہے ان کا بہت ریلیجس شہر آف ایران، اس سے کوئی 31 کلومیٹر پہ ہے، اور وہاں دیٹ از دا انڈر گراؤنڈ نیوکلیئر فیسلٹی جہاں یہ ان کا خیال ہے کہ یورینیم ایران نے وہاں رکھا ہوا اسٹور کیا ہوا۔ تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سوچیں کہ بوٹس آن گراؤنڈ کے ذریعے اس کو ایکسٹریکٹ کر لیا جائے، اگر ان کا خیال ہے کہ وہ پاسبل نہیں ہو رہا اور بھی بڑے مسئلے ہیں تو دے میں تھنک آف نیوکنگ، وہاں نیوک پھینکے تو کہیں جی اب ہم جا سکتے ہیں ایران سے، ہم نے ان کا نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ ختم کر دیا۔ تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہی دوسری بات بھی کر سکتے ہیں
کہ کوئی 2 چھوٹے شہر ایران کے لے کے یا ایک لے لیں یا اس کے اوپر نیوکلیر ویپن پھینک دیں اور اس کے بعد پھر یہ کہے اب بولو، اب دیکھو ہم نے کیا کر دیا. اور سو مطلب ہے کہ یہ بالکل کیپبل ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے یہ وار اگر ہار گیا جی تو وہ اپنی اس کی پریزیڈنسی اس سے چھوٹ نکل جائے گی، وہ سروائیو نہیں کرے گا. نو لیڈر کین سروائیو اے لاسٹ وار. تو اس نے تو دکھانا ہے کہ میں جیت کے نکلا ہوں. مگر ابھی جو ساری انفارمیشن جو آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ یہ جیت نہیں رہے ہیں. جو یہ جنگ چل رہی ہے یہ ایران کے حق میں ہی جا رہی ہے، کیونکہ اس کو جتنا بھی ڈیمیج کر لیا انہوں نے اس سے زیادہ وہ کیا کریں گے. اور وہ کھڑا ہے تکڑا ہے، اور ان کے جو آٹونومس یونٹس ہیں جہاں سے یہ فائرنگ ہو رہی ہے، اور اب انہوں نے اپنے ہیوی وہیکلز بھی نکال دیے. ساتھ ساتھ یہ بھی خبریں آنی شروع ہو گئی ہیں کہ رشیا نے ایران کے لیے اور بھی انٹیلیجنس انفارمیشن دینی شروع کر دی ہے، جس کی وجہ سے ایران کے جو ٹارگٹس ہیں وہ اور بھی اسپیسیفک ہوتے جا رہے ہیں، اور ایون بیٹر ٹارگٹنگ بائی ایران، جس کی وجہ سے یہ بڑے حیران ہے کہ یار اتنی ایکیوریٹ ٹارگٹنگ ایران کیسے کر رہا ہے. اور اب یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ پیوٹن جو ہے وہ ایران کی مدد کر رہے ہیں. ناٹ دا چائنیز نے کی تھی وایا دیئر سیٹلائٹ، مگر جو ہیومن انٹیلیجنس ہے، جو اندر کی بات ہے، وہ کیا ہے، وہ ایران جو ہے اس کو رشیا ان کی ہیلپ کر رہا ہے سیکریٹلی. تو اس قسم کی اب باتیں شروع ہو گئی ہیں، اور چنگے اچھے خاصے جو کامنٹیٹرز ہیں انڈیپینڈنٹ یا نیوٹرل، انہیں سب کو یہ شک پڑنا شروع ہو گیا ہے کہ یہ ایران اور کے اوپر جو اب نیا حملہ آئے گا، اٹ از پاسبل کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو جو ہے وہ اس قسم کی چیز سوچ رہے ہیں، اور وہ نیوکلیئر تھنگ. ظاہر ہے اگر انہوں نے نیوکلیئر ویپن استعمال کیا تو ظاہر ہے دنیا جو ہے ساری ان کے خلاف کھڑی ہو جائے گی، اور اس کے جو ریپرکشنز ہیں وہ پتہ نہیں کہاں کہاں جائیں گے اور کیا کیا ہوگا. وہ تو بندہ امیجن بھی نہیں کر سکتا کہ ایسی کوئی چیز ہے. مگر یہ بالکل دونوں دے آر کوائٹ کیپیبل آف اٹ. اور ڈونلڈ ٹرمپ فرسٹریٹڈ لگ رہا ہے، انڈر ٹینشن ہے، اور اس کے جو یہ ارد گرد لوگ ہیں وہ مذہب بھی بیچ میں لا رہے ہیں، بائبل کو بھی بیچ میں لا رہے ہیں، اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ کرو 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 کرو. اور اسرائیل بھی بالکل اسی سچویشن میں ہے کہ وہاں کی پبلک بھی جو ہے مار کھا رہی ہے، مگر ابھی بھی وہ نیتن یاہو کے ساتھ ہے کہ ایران کو ختم کرنا ہے، ایران کو ختم کرنا ہے. اور میرا خیال ہے یہ جو ہمارے گلف کے کنگڈمز ہیں ان کی پوزیشن بھی بڑی آکورڈ ہو گئی ہے، یا مطلب کنفیوزڈ ہے. ایک طرف تو وہ چاہیں گے کہ یہ ایران سے آگے کبھی بھی اگر یہ سیٹلمنٹ بھی کوئی ہوتی ہے اس وقت تو گوئنگ فارورڈ آگے ایران کے پاس ایسے ہتھیار نہیں ہونے چاہیے جس کے ساتھ وہ ان کے ملکوں کو اٹیک کر سکے یا ڈی اسٹیبلائز کر دے، بیکاز لوگ تو بھاگ رہے ہیں دبئی سے، ابو دھابی سے، اور ایک ڈنٹ پڑ گیا وہاں اس کی جو اسٹیبلٹی تھی جس کی وجہ سے لوگ آ رہے تھے دبئی، تو وہ تو ان کے لیے تو بچنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. ان کی ساری اکانومی جو ہے وہ انڈر تھریٹ ہے. تو اور اگر ایران رہ جاتا ہے جس طریقے سے ہے تو ظاہر ہے وہ تو بہت انسٹیبل سچویشن ہوگی فرام دیئر پوائنٹ آف ویو. تو آئی تھنک اس قسم کے پریشرز چل رہے ہیں، اینڈ وی ہیو ٹو سی. میرا خیال ہے یہ اگلے 8-10 دن کے اندر وی شوڈ ارائیو ایٹ سم کنکلوژن کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، اینڈ یہ جو جنگ ہے یہ کون سا رخ لے گی. بٹ آئی ایم ویری ورڈ بیکاز یہ دونوں پاورز جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ اینڈ نیتن یاہو، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ان کی تو اب اپنی پولیٹیکل کریئرز اور ان کی جو رجیم ہے وہ انڈر تھریٹ ہے. اگر یہ ہارتے ہیں تو وہاں رجیم چینج ہو جائے گی، امریکہ میں بھی اور ادھر اسرائیل میں بھی. سو دیر از اے لاٹ ٹو لوز اوور دیئر. سو آئی ایم ویری ورڈ کہ دس کوڈ گو ان دیٹ ڈائریکشن. یعنی ڈو اور ڈائی کا میچ ہے یہ، اگر وہ ادھر نہیں تبدیل کریں گے تو وہ خود تبدیل ہو جائیں گے. سیٹھی صاحب اس میں کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اسرائیل اور امریکہ میں ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے؟ نیتن یاہو کا یہ کہنا کہ وی ہیو این آرگنائزڈ پلان ود مینی سرپرائزز، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے اسرائیل اور ایران کے درمیان امن ہو جائے گا. یعنی وہ سنہرے خواب دکھا رہے ہیں کہ اسرائیل جو کرنے جا رہا ہے اس کے بعد راوی سب چین لکھے گا. دوسری طرف پریزیڈنٹ ٹرمپ کے حوالے سے یہ رپورٹس ہیں کہ وہ ڈیلٹا فورس استعمال کر سکتے ہیں جو کہ اسپیشل آپریشنز مشن پہ وہاں انرچڈ یورینیم کے لیے جا سکتی ہے، کیونکہ وہ یہ خطرہ سونگ رہے ہیں کہ جس طرح کانفلکٹ پھیل رہی ہے. جی کانفلکٹ پھیل رہی ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کے خیال میں نئے سپریم لیڈر کا تعین
کیا اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہو سکتی ہے امریکی مشن یا اسرائیلی عزائم کے راہ میں کہ ابھی تک اس کا اعلان نہیں ہو پایا؟ دیکھیے ابھی آپ نے کہا کہ نیتن یاہو نے کہا کہ آگے جاتے گوئنگ فارورڈ ایران اور اسرائیل کے تعلقات بڑے اچھے ہو جائیں گے. جی یہ تو بالکل وہی بات ہے جیسے کہ امریکہ اور جاپان کے تعلقات بڑے اچھے ہو گئے تھے آفٹر دا نیوکلیئر ایکسپلوژن. تو یہ تو بالکل ادھر اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے ایران کو ختم کرنے کا اور نئی رژیم لانے کا جو کہ پرو اسرائیل ہو پرو امریکہ ہو, جیسے کہ رضا شاہ کی تھی اور اینڈ سو آن. تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی اسی قسم کا اشارہ ہے. سو یہ تو میں اور زیادہ آپ نے اچھا کیا یہ یاد دلا دیا کہ یہ بھی بات کہی ہے اس نے. تو اس کے ساتھ تو اور بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی طرف جا رہے ہیں. آپ کا اگلا سوال یہ ہے کہ جی کیا اب ایران کے اندر جو لیڈرشپ کرائسس ہے یا لیڈرشپ اناؤنسمنٹ ہے وہ کب ہوگی یا کیا ہوگی. اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ جی میں سلیکٹ کروں گا, اور اس نے اناؤنس کر دیا کہ مجتبیٰ صاحب جو ہے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, یہ ہارڈ لائنر ہے, یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. جی ایک دوسری طرف جو خبریں آ رہی ہیں ایران سے کہ وہاں سے یہ آ رہی ہے کہ ایک کمیشن یا کمیٹی جی جی تو وہ پوری کی پوری جو ہے دے کین جوائنٹلی رن دا کنٹری. ضروری نہیں ہے کہ ایک لیڈر بنایا جائے. اب مجھے نہیں پتا کہ وہاں کی ایگزیکٹ سوچ کیا ہے کہ نہیں, مگر میرا خیال ہے وہ ڈرنے والے نہیں ہیں. وہ مجتبہ اگر انہوں نے جس کے اوپر بھی ہاتھ رکھا اس کو بنا دیں گے اور وہ رہیں گے, اور اسرائیل ان کو ٹارگٹ کرے یا نہ کرے ول ناٹ میٹر ٹو دیم, کیونکہ یہ فیصلہ سوچ کے کیا ہوگا جو بھی ہوگا. آف کورس ڈیلے کرنے سے ان کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ڈی سینٹرلائز کیا ہوا ہے وار کو کاؤنٹر اٹیک, وہ اس کے لیے اب لیڈر کی ضرورت نہیں ہے ان کو اس اسٹیج پہ. وہ بعد کی اسٹیج پہ لیڈر کی ضرورت ہو سکتی ہے. اسٹیج پہ تو سب کو پتا ہے کیا کرنا ہے اور وہ لڑنا ہے اور جنگ کرنی ہے, اور اوپر سے جتنے بھی مارے جائیں ڈزنٹ میٹر, نیچے والا اوپر آ جاتا ہے اینڈ سو آن. اینڈ ہر جگہ پہ آل اکراس ایران انہوں نے اپنی سائٹس بنائی ہوئی ہیں اور ڈی سینٹرلائز کیا ہوا کمانڈ, اور سب کو پتا ہے کہ کیا کرنا ہے. سو انہوں نے تو رکنا نہیں ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ فوری طور پہ نہ اناؤنس کریں, مگر اسرائیل نے بالکل یہ ٹارگیٹنگ کرنی ہے. انہوں نے پہلے بھی یہ لیکویڈیشن کی ہے ایرانی لیڈرشپ کی, اور انہوں نے اناؤنس کیا کہ ہم نے 1-2 کر چکے ہیں, تیسری بھی کر دیں گے, یہ بھی کر دیں گے. تو وہ ظاہر ہے وہ دھمکی اپنی جگہ پہ ہے. اب ایرانی لیڈرشپ کیا فیصلہ کرتی ہے, وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی نہ کوئی فیصلہ کرے, مگر اگر انہوں نے فیصلہ کیا تو اس کا یہی مطلب ہوگا کہ دے آر ریڈی, آؤ مارنا ہے تو مار لو, اور شہادتیں ہوں گی. اور آپ دیکھیے گا کہ اس کا بلو بیک ایفیکٹ جو ہے کہ کیا کانسیکوینس کیا ہوتے ہیں, خطرناک قسم کے نتائج نکلیں گے. وہ دیکھ لیتے ہیں اس چیز کو. ایران ڈٹ گیا ہے, اور ایران کے اندر رژیم چینج اس طریقے سے نہیں ہو سکتی, اور یہی سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جتنا مرضی آپ مار لیں رژیم چینج نہیں ہو رہی. بوٹس آن گراؤنڈ آپ کر نہیں سکتے. تو پھر کیا کریں گے؟ یہی کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے یورینیم کا مسئلہ تھا, ہم وہ لے آئے ہیں, یا وہ نیوکلیئر ویپن مار کے اس کو ختم کر دیا. اس سے زیادہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ ان کے پاس اب رہ کے گیا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اگر کوئی اور راستہ اختیار کیا تو اس میں بڑے خطرے ہیں کہ لوگ مانیں گے یا نہیں مانیں گے. تو اسی لیے آئی ایم ویری ورڈ کہ یہ اب ڈیسپریٹ ہوتے جا رہے ہیں, بوتھ نیتن یاہو اینڈ ڈونلڈ ٹرمپ. اور انہوں نے اسی لیے اعلان بھی کیا ہے کہ جو بھی اس سپریم لیڈر کے اپوائنٹمنٹ میں حصہ لے گا ایک ایک کو چن کر نشانہ بنایا جائے گا. اب 88 ماہرین پر مشتمل ایک اسمبلی ہے جس نے اکٹھے ہونا تھا اس تقرری کے لیے, اس اپوائنٹمنٹ کے لیے, لیکن اب وہ ریموٹلی یہ انتخاب کریں گے. اور ایرانی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ تعین ہو چکا ہے کہ سپریم لیڈر کون ہوں گے. نام ابھی جب تک پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے تب تک سامنے نہیں آیا. 3 رکنی جو مجلس خبرگان ہے وہی ابھی تک امور مملکت امور ریاست چلا رہی ہے. سٹی صاحب, انرچڈ یورینیم کا بہانہ اب بنایا جا رہا ہے جس کی تلاش میں امریکہ اور اسرائیل آگے آنا چاہتے ہیں. اول تو جو ایجنسی ہے ایٹمی توانائی ایجنسی, انہوں نے تو اس سے پہلے رپورٹس دی تھی کہ ایران ایسے کوئی ارادے نہیں رکھتا, اور اس سلسلے میں ایک فتویٰ بھی موجود ہے آیت اللہ خامنائی کا. نئے سپریم لیڈر کیا اس فتوے کو واپس لے سکتے ہیں؟ اور اسی کا دوسرا حصہ یہ کہ اگر کوئی ایسی انرچڈ یورینیم کی موجودگی کے آثار ہیں تو وہ کسی اور ملک کو منتقل کر سکتا ہے ایران, چائنا اینڈ رشیا؟ میرا خیال ہے اگر منتقل کرنا تھا تو وہ پہلے کر لیتے. ان حالات کے اندر تو مشکل ہو جائے گا منتقل کرنا.
बिकॉज सारे जो मॉनिटरिंग हो रही है सैटेलाइट्स के जरिए, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, जहाज आ रहे हैं जा रहे हैं, यहाँ तक के कोई ट्रक आता है और जाता है उस साइट्स के ऊपर से, तो उसको भी मॉनिटर किया जा रहा है और उसको टारगेट किया जा सकता है। सो आई थिंक मुंतकिल करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, एक अच्छा। बात। दूसरी बात ये है कि मुंतकिल उस सूरत में हो सकता है अगर कोई सेटलमेंट हो, अगर कोई नेगोशिएटेड सेटलमेंट हो कि जी ठीक है, हम अपना इतना यूरेनियम है, आप इंस्पेक्शन कर लें, हम एक थर्ड मुल्क को दे देते हैं, ये मतलब स्विट्जरलैंड को दे देते हैं, हम फलाने को दे देते हैं, किसी को दे देते हैं, जिसपे इत्तेफाक हो जाए। अच्छा। वो पॉसिबल है, मगर वो स्टेज अभी आई नहीं, अभी तो जंग चल रही है। वो तो उस स्टेज पे होगी कि जब के कोई नेगोशिएटेड सेटलमेंट की बात होगी। ईरान तो कह रहा है कि वी आर रेडी, जहां खत्म की थी बात वहां आगे बढ़ने के लिए तैयार है, मगर इन्होंने कुछ फैसले कर लिए कि रेजीम चेंज से कम हमने बात नहीं माननी, और बात वहीं आ रही है रेजीम चेंज की। उसके लिए एक्सक्यूज ढूंढा जा रहा है कि भाई क्या किस किस्म की हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं जिसके साथ रेजीम चेंज हो सकती है। ठीक। और अभी नए सुप्रीम लीडर के नाम का जैसे ही ऐलान होगा, उससे हमें ये अंदाज़ा होगा कि ईरान दबाव में आया है या मज़ीद लंबी जंग लड़ने का इरादा रखता है। प्रोग्राम में हम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। सेठी साहब, आपने गुफ्तगू के आगाज़ में जिस तरह से नक्शा खींचा और मुमासलत बताई कि दूसरी आलमी जंग के साथ इस सूरत हाल की कितनी मुमासलत हो सकती है, तो उस वक्त जहन में एक खदशा ये आया कि अगर अमेरिका ऐसा सोचता है या इसराइल के दबाव में आके ऐसा कोई फ़ैसला करता है जो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के अज़ाइम या उनकी स्टेटमेंट्स झलका रही हैं, बता रही हैं, तो इसको रशिया और चाइना कैसे लेंगे? क्या वो बैठे रहेंगे, यानी वो ये सोचेंगे कि जो हो रहा है वो ईरान के साथ हो रहा है, या ये उनके लिए भी एक टेस्ट केस होगा? ये भी ईरान उनके लिए भी लेबॉर्ट्री है? नहीं, ऑब्वियसली दे आर वाचिंग द सिचुएशन, और जिस हद तक वो सपोर्ट कर सकते हैं उनको, ईरान को, वो कर रहे हैं बिहाइंड द सीन्स, इसमें तो कोई शक नहीं है। मगर ये मैंने पहले भी कहा है कि चाइना और रशिया बूट्स ऑन ग्राउंड इन सपोर्ट ऑफ ईरान नहीं दे सकते। पहली बात तो ये नहीं होगा कि रशियन आर्मी जो है वो आ जाएगी ईरान को डिफेंड करने के लिए, या चाइना जो है वो करेगा। रशिया करीब तो है, मगर रशिया तो यूक्रेन में फंसा हुआ है, और चाइना बहुत दूर है, और वो चाइना की फलसफा यही है कि हम किसी जंग में हिस्सा नहीं लेंगे, वी विल नॉट गेट इन्वॉल्व्ड इन वॉर्स। अच्छा, तो इसलिए वो तो एक उनकी एक एस्टैब्लिश्ड फिलॉसफी है। ईरान की जंग है, और तो आई डोंट थिंक दैट्स ऑन द कार्ड्स। मैं ये भी सुन रहा हूँ कि कोई लोग कह रहे हैं कि क्यों रशिया ईरान को कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं दे सकता, एक दो मिसाइल्स दे दे, और जिसके जो कि वॉरहेड्स हैं, ताकि ईरान भी काउंटर कर सके थ्रेट की, अगर हमें करेंगे तो हम भी कर सकते हैं आपके ऊपर। मैं समझता हूँ दैट्स टू डेंजरस अ गेम। इस हद तक रशिया चाइना इन्वॉल्व नहीं होंगे इन दिस थिंग, और यही तो अफसोस की बात है कि एक ऐसी सिचुएशन हो गई है कि ईरान जो है वो अकेला रह गया है। डिप्लोमेटिक सपोर्ट अपनी जगह पे, मगर ईरान अकेला रह गया है, और तो इसलिए आई थिंक उनके पास अब चारा नहीं है ईरान के पास, एक्सेप्ट टू कीप फाइटिंग। और उन्होंने पहले भी आपको एक एग्जाम्पल सेट किया है कि इराक के साथ 8 साल या 9 साल वो जंग लड़ते रहे, 1 मिलियन लोग मारे गए वहाँ, तो कुछ छोटी बात तो नहीं है। तो वो एक सिविलाइजेशन है, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ओल्ड सिविलाइजेशन, वो एक नया मुल्क नहीं है, नया नेशन स्टेट नहीं है। और ईरानियंस इसीलिए अपनी मुल्क के लिए और अपनी सिविलाइजेशन के लिए इकट्ठे हो गए अगेंस्ट अमेरिका एंड अगेंस्ट इजराइल। वो लोग जो कहते थे कि लोग खड़े हो जाएंगे, वो ठीक है। जो लोग खुश नहीं हैं या जिनके ऊपर तशद्दुद हुआ, रिप्रेशन हुई है, दे मस्ट बी वेरी एंग्री, और चाहेंगे कि जी ये इस्लामिक रजीम ख़त्म हो। इसी तरह यूरोप में और अमेरिका में और इधर उधर जो ईरानियंस हैं, स्पेशली दोस्त जो कि ईरान छोड़ के भागे थे, ज़्यादातर अमीर लोग भी थे, क्योंकि उन्हें ख़तरा था इस्लामिक रजीम से कि उनके असासे सब कर लिए जाएंगे वगैरह वगैरह, और वो वहाँ से एग्जाइल में आ गए और वो आके एग्जाइल में रह रहे हैं। तो है, ऐसे लोग होते हैं, ये रज़ा शाह जैसे उस क्लास के लोग। मगर मैं समझता हूँ कि जो चीज़ मुझे समझ आ रही है वो ये है कि ईरान की अवाम जो है, दे आर नाउ यूनाइटेड अंडर द फ्लैग,
انہیں اب ایران ایز اے سویلائزیشن نظر آ رہی ہے جس کی ڈسٹرکشن ایٹ دا ہینڈز آف اسرائیل اینڈ امریکہ. اور یہ جو گریٹ سیٹن والی بات ہے نا جو کہ آیت اللہ خمینی نے کی تھی جب انقلاب ہوا تھا کہ امریکہ از دا گریٹ سیٹن، تو وہ ایک فلسفہ تھا جو کہ ساری عوام میں ہے، ان کی ساری عوام اس بات کو تسلیم کرتی ہے. وہ اور بات ہے کہ اس رجیم جو تھی خامنہ کی، یہ اس کے جو اپروچ تھی ٹو فارن پالیسی اور ڈومیسٹک پالیسی، اس کے اوپر اعتراض تھا. خواتین کے بارے میں اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ کے بارے میں، ساری دنیا کے ساتھ جنگ چھڑ جانی، پروکسیز بنانا، اسلام کو ایکسپورٹ کرنا، اس کے اوپر اعتراض تھا بہت سے لوگوں کو اور ابھی بھی ہے. مگر آئی تھنک ابھی یہ سچویشن ہے عائشہ کہ دے آل کم ٹوگیدر. اب یہاں میں جانتا ہوں، یہاں لندن میں بھی میں لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ سخت اسلامک رژیم کے خلاف تھے، ایرانینز، مگر وہ اب پھنس گئے. ایک طرف انہیں گریٹ سیٹن نظر آ رہا ہے اور اسرائیل نظر آ رہا ہے جس نے جینوسائڈ کی ہے، اور دوسری طرف اور یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید یہ ایران، تہران جیسا شہر جو کہ ان کا جیول ان دا کراؤن ہے، اس کو انہوں نے ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کی اور کر دی ہے بہت حد تک، جیسے غزہ کو کیا ہے. تو ان کا تو وہ نیشنلزم جو ہے نا وہ ابھرتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ سچویشن ہے کہ وہ اسلامک رژیم کے خلاف جو اپوزیشن تھی وہ اب کم ہو گئی ہے، بیکاز اب اپوزیشن ٹو اسرائیل اینڈ امریکہ جو ہے بڑھ گئی ہے، بیکاز انہیں اپنے ریاست جو ہے وہ اس کا اتنا خطرہ نہیں ہے، اپنی سویلائزیشن کا خطرہ نظر آ رہا ہے ان کو. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ایران ول سروائیو، اور باقی کس سچویشن میں سروائیو کرتا ہے، کیا کمپرومائز کرنی پڑتی ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، کس قسم کی نئی رجیم آتی ہے، کیا امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ لیو اینڈ لیٹ لیو ہو سکتا ہے کہ نہیں، وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ یہ وار ختم کیسے ہوگی اور کون سی ٹرمز ہوگی آف نیگوسیشن اور سرنڈر ایز دا کیس میں بھی. لیکن ابھی تک تو ان کے پریزیڈنٹ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا سخت دباؤ ڈالا جائے گا اتنا رد عمل سخت ہوگا. پزشکیان کی یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے. اور جو فلسفہ، جس آئیڈیالوجی کی آپ بات کر رہے ہیں، شیطان عظیم یا مرگ بامریکہ، جو ایرانیوں کے خون میں رچا بسا ہے، یہی وجہ ہے کہ ابھی تک وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں. لیکن سیٹھی صاحب، اس سے پہلے امریکہ نے جہاں جہاں حملے کیے، جہاں جہاں اس نے جنگ و جدل کیا، وہاں اسرائیلی فیکٹر نہیں تھا. آپ کو ایران امریکہ کے لیے ویتنام بنتا یا افغانستان بنتا دکھائی دیتا ہے؟ نہیں، افغانستان اور ویتنام بوٹس آن دا گراؤنڈ تھا. یہاں بوٹس آن دا گراؤنڈ نہیں ہے نا. یہ وہاں فوجیں چلی گئی تھی، بمباری کے علاوہ امریکن سولجرز تھے، ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز. تو وہ تو، اور باڈی بیگز، ہر روز 10-15 بندے مرتے. اب تو ان کا فیصلہ ہے کہ ہم نے اپنے باڈی بیگز نہیں کرنے. ان کے 6 لوگ مارے گئے، جو کہتے ہیں شاید زیادہ مارے گئے ہوں، مگر وہ 6 لوگ کے اوپر انہوں نے اتنا شور ڈالا ہوا اور اتنا کچھ بنایا. ہاں تو اس لیے نو، آئی ڈونٹ تھنک اس قسم کی سچویشن نہیں ہے. لیکن یہ آپشن جو ہے وہ ٹیبل پر ہے، اور آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں who will blink first. ابھی ایران بھی ڈٹ کے کھڑا ہے اور دوسری طرف سخت بیانات امریکہ اور اسرائیل کے بھی آ رہے ہیں. نئے لیڈر کا تعین، نئے سپریم لیڈر کا نام سامنے آتے ہی بہت کچھ واضح ہو جائے گا. بریک کے بعد آتے ہیں واپس. ویلکم بیک ٹو دا شو. اور اب بات کرتے ہیں ایک اور اشتعال انگیزی کی جو کہ پاک افغان سرحد پر جاری ہے. اور اس سلسلے میں ایک اور اشتعال انگیز بیان افغان ڈیفنس منسٹر کی طرف سے سامنے آیا کہ اگر کابل کو ہٹ کیا جاتا ہے تو اسلام آباد کو ہٹ کیا جائے گا. اس کا جواب ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی اپنے ایکس اکاؤنٹ پر دیا ہے. لیکن سیٹھی صاحب، مین وائل چائنا کے اسپیشل جو نمائندے ہیں افغانستان کے لیے، وہ امیر خان متقی صاحب سے بھی کابل میں ملے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنی ٹینشنز ریزالو کریں. افغان ڈیفنس منسٹر کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ سامنے آنا، یہ کس کی شے پر ایسے بیانات دے رہے ہیں؟ ظاہر ہے جی، کس کی شے کیا ہے، ان کے پیچھے انڈیا کھڑا ہے اور ہو سکتا ہے اسرائیل بھی کھڑا ہے. اور تو یہ تو اس قسم کے بیان آئیں گے وہاں سے. مگر دیکھیے نا، یہ کہتے ہیں اگر آپ نے کابل کو اٹیک کیا، اب ہم نے چن کے کابل میں ٹارگیٹڈ سٹرائکس کی ہیں نا جہاں ضرورت تھی جی. اب یہ کہتے ہیں ہم اسلام آباد میں کریں گے، تو کر سکتے ہیں. سوئسائڈ بامبرز پہنچ سکتے ہیں اسلام آباد، ایک آدھ بالکل ہو سکتا ہے. دے کین ڈو دیٹ. سو آئی تھنک، بٹ بات یہ ہے کہ جب ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب بہت ہو گیا، اب کچھ کرنا پڑے گا، یہ سن نہیں رہے ہیں اور ہمارا بہت نقصان کر رہے ہیں،
آپ کو پتہ ہے ہر روز 8-10 لوگ کو مار رہے تھے. تو وی ہیڈ ٹو ڈو سم تھنگ, اور ہم نے بڑا افیکٹو ایکشن لیا ان کے خلاف. جی. اور بھی زیادہ کر سکتے ہیں, مچ مور. مگر جو ایشو ہے نا کہ یہ بھی سننے والے میں سے نہیں ہے, یہ بھی لڑنے والوں میں سے ہیں, یہ کوئی نیگوشیٹ کرنے والوں میں سے نہیں ہے. یہ پرابلم آ گئی ہے نا یہاں, اور یہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم نے ڈیورنٹ لائن نہیں ہم نے ایکسیپٹ کرنی. اور یہ انہوں نے بھی وہی افغان نیشنلزم کا جھنڈا جو ہے نا وہ پکڑا ہوا ہے کہ یہ ہماری علاقے ہیں, یہ ہماری نیشنلزم ہے, ہماری ٹیریٹری ہے, ہماری سوورنٹی ہے وغیرہ وغیرہ, جس میں یہ سارے پھر افغان اکٹھے ہو جاتے ہیں آن دس ایشو. بس یہ ایشو جو ہے بہت پرانا ہے اور سب کے ذہن میں ہے یہ ڈیورنٹ لائن کا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ابھی مجھے کوئی سلوشن نظر نہیں آ رہی کہ یہ ٹیبل پہ کیسے آئیں گے. یہ ٹیبل پہ آ بھی جاتے ہیں تو اس بھی اپنے آپ کو ریگروپ کرنے کے لیے یا بچنے کے لیے, بٹ آئی تھنک لانگ ٹرم یہ مسئلہ ہے. اب کیسے کیا کیا جائے؟ آپ بوٹس آن گراؤنڈ آپ نہیں کر سکتے, مطلب آپ کر سکتے ہیں لمیٹڈ آپریشن, بیکاز جب امریکہ لڑ رہا تھا ان کے ساتھ تو انہیں پناہ ہم نے دی ہوئی تھی, تو اس لیے امریکہ نے ان کو ایلیمینیٹ نہیں کر سکے وہ. مگر ہم لمیٹڈ آپریشنز کر سکتے ہیں, مگر سٹل ریجیم چینج تو کرنی پڑے گی نا. اور ریجیم چینج کے لیے 2-3 چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں. ایک یہ کہ جو کرنٹ ریجیم ہے وہ آپ اس کو ایلیمینیٹ کر دیں, مگر جو نئی ریجیم جو آئے گی کیا وہ آپ کی بات سنے گی؟ کیا وہ ہارڈ لائنرز ہوں گے یا نیگوشیٹرز ہوں گے؟ یہی مسئلہ جو امریکہ کو ایران میں لگا ہوا ہے کہ ریجیم چینج کے ساتھ بعد میں کیا ہوگا. ہم ریجیم کو تو چینج کر دیتے ہیں. وینیزویلا میں انہوں نے ریجیم چینج کر دی نا, پریزیڈنٹ کو اٹھا کے لے گئے, اور جو نئے اور جو جس کو بنایا پریزیڈنٹ وہ کوآپریٹ کر رہی ہے ان کے ساتھ. حالانکہ اور وہاں کی عوام بڑی خلاف ہے مگر وہ کوآپریٹ کر رہی ہے, اور جس قسم کی کوآپریشن چاہیے تھی اس کو مل گئی ہے امریکہ کو. تو وہ ان کا تو یہ خیال ہے کہ اسی قسم کی چیز اگر ہو جائے تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے. مگر اور ہمارا بھی یہی خیال ہے کہ اگر ریجیم چینج ہوتی ہے, کوئی ایسا وہاں پولیٹیکل سسٹم یا آپ سمجھے پولیٹیکل لیڈرشپ انسٹال ہو جاتی ہے جو کہ پاکستان کے ساتھ فرینڈلی ہو اور حسب معمول نارمل ریلیشن شپ ہو, تو دیٹ وڈ بی ویری گڈ. مگر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہی کوشش کی تھی امریکہ نے. پہلے وہ کرزئی صاحب کو لے کے آئے, پھر اس کے بعد غنی کو لے کے آئے, اور وہ کامیاب نہیں ہوئی بیکاز طالبان جو تھے انہوں نے اپنی جنگ نہیں چھوڑی, اور وہ جو 2 لیڈرز آئے تھے انہوں نے وہ دے فیلڈ ٹو کریٹ اے کنسنسس. انہوں نے سپورٹ بیس اپنا نہیں بڑھا سکے وہ, اور جنگ جو تھی وہ کامیاب میں اس میں نہیں کامیابی ہو رہی تھی. تو کیا ہم کامیاب ہو جائیں گے if we do something like this؟ تو میرا خیال ہے ابھی تو وہ سٹیج ہے جہاں اگلے نیگوشیشن راؤنڈ کے لیے تھوڑی بہت پٹائی ہو رہی ہے, جسے کہتے ہیں نا کہ سافن اپ کیا جائے, اور پھر اس کے بعد بات چیت پھر شروع کریں. اور اسی لیے جب آپ نے بھی بتایا کہ چائنا کی کوشش ہے کہ کوئی مذاکرات ہو جائیں اینڈ سو آن, تو اچھی بات ہے. آئی تھنک چائنا کے بہت بڑے انٹرسٹ ہیں ہمارے یہاں بھی اور ادھر افغانستان میں بھی, اینڈ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو سمجھا لیں. تو میرا خیال ہے آور اسٹریٹجی از کہ ان کو سافن اپ کیا جائے, تھوڑی سی پٹائی کی جائے ان کی, تھوڑی سی دھمکیاں دی جائیں ان کو, تھوڑی سی ٹائٹ کیا جائے. دیکھیں نا کافی عرصے سے تجارت بند پڑی ہے اب وہ, اور ان کو ظاہر ہے سفر کر رہے ہو, اس سے کوئی شک ہی نہیں ہے. اور اوپر سے وہ جو چابہار تھا راستہ جو انڈیا کے ساتھ بننا تھا وہ بھی بند ہو گیا. تو اس لیے کسی نہ کسی سٹیج پہ تو انہیں اس بات کا احساس ہوگا نا. وہاں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں اس قسم کی چیزیں کو, اور زیادہ تر اس وقت جو لوگ ہیں وہ ایسی نہیں سوچتے مگر ہوتے ہیں ہمیشہ. اور جب حالات بہت برے ہوتے ہیں تو پھر اس قسم کی سوچ بڑھتی ہے, اور یہ اہمیت ہوتی ہے اس کی کہ نہیں یار کوئی راستہ ڈھونڈیں, ہم نے بھی زیادتیاں کی ہیں, کوئی سیٹلمنٹ کرے, بڑا نقصان ہو رہا ہے عوام کا, بہت تنگی ہو گئی ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو آئی تھنک یہ اس طرف جائے گا یہ, اور پھر شاید ایک نیا راؤنڈ آف نیگوسیشن ہو. پھر لیٹس سی وہ نیا راؤنڈ آف نیگوسیشن کہاں تک آگے بڑھتا ہے. کیا کوئی چائنا بیچ میں بیٹھ کے کچھ سیٹلمنٹ کرواتا ہے یا نہیں کرواتا, تو وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. اس سے پہلے جو مذاکرات کرانے کی ٹیبل پر لے کر آئے تھے وہ ترکی اور قطر تھے, لیکن ظاہر ہے مڈل ایسٹ کی سچویشن میں وہ اس وقت انگیجڈ ہیں, تو اب چائنا سامنے آیا ہے اور وہ ڈپلومیسی اور ڈائلاگ پر زور دے رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کابل اس کا کیا رسپانس دیتا ہے. امیر خان متقی صاحب سے ملاقات کیا رنگ لاتی ہے, کیا افغانستان ٹیبل پر آتا ہے یا کسی کی شے پر وہ ان حملوں کو اور انتقامی کارروائیوں کو ہی آگے بڑھاتا ہے. آپ نے کہا نا کہ پہلے ترکی اور قطر جی
وہ نیگوسیشن کر رہے تھے اور وہ کامیاب نہیں ہوئے. جی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چائنا جو ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے. وہ قطر اور ترکی کے کوئی ڈائریکٹ انٹرسٹ نہیں تھے افغانستان میں, ان کے کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں تھے. چائنا کے بہت بڑے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں افغانستان, جی انکلوڈنگ دی بیلٹ انیشیٹو, روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو, ہاں اور مائننگ اینڈ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ. انہیں ساری دنیا میں انہوں نے جا کے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کیا ہے, تو ان کا بہت انٹرسٹ ہے افغانستان میں. اور افغانستان کو بھی اس کا پتہ ہے کہ ان کی اگر کوئی اکنامک ڈیولپمنٹ میں ہیلپ کر سکتا ہے تو وہ چائنا ہے, اور کوئی نہیں کر سکتا. جی نو پاکستان, نو انڈیا, نو رشیا, کوئی نہیں کر سکتا. چائنا ہے جو کہ ان کا انفراسٹرکچر بلڈ کر سکتا ہے, ان کے ساتھ ایک لانگ ٹرم پارٹنرشپ کر سکتا ہے, جیسے انہوں نے بہت سے ممالک میں افریقہ میں بھی کیا ہے. تو آئی تھنک یہ فرق ہے کہ قطر اور ترکی جو فیل ہوئے, دے ور جسٹ نیگوسیٹرز, وہ بٹھا کے باتیں کرنے والوں میں سے, مگر ان کے کوئی اسٹرانگ انٹرسٹ نہیں تھے افغانستان میں, اور افغانوں کو پتا تھا کہ ہوا دے چلو بیٹھ جانے نمبر, ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کوئی افغانستان کے بھی ان کے ساتھ کوئی انٹرسٹ نہیں تھے, کہ ڈپینڈنسیز نہیں تھی. چائنا کے ساتھ تو ڈپینڈنسیز ہیں بھی اور بن بھی سکتی ہیں, اس لیے آئی تھنک چائنا از اے مچ بیٹر آپشن. اچھا ہوا یہ فرق واضح ہو گیا. ہم نے دیکھا کہ چائنا ہی تھا جس نے افغانستان میں اپنا پہلا سفیر بھی بھیجا خیر سگالی کے طور پر, اور اب بھی جس میٹنگ کا میں حوالہ دے رہی ہوں کہ چائنیز نمائندے ملے ہیں امیر خان متقی سے, تو اس میں جو باہمی روابط ہیں چائنا اور افغانستان کے, ان کو بھی وسعت دینے پر بات ہوئی ہے. تو یہ بات آپ کی بات کو, آپ کے انالیسس کو افرم کرتی ہے کہ چائنا کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں ہے کہ وہ ڈیفیوز کر سکتا ہے ٹینشنز پاکستان اور افغانستان کے درمیان, اور یہ بات حوصلہ افزا ہے. آگے بڑھتے ہوئے ناروے سے شامل کرتے ہیں عزت سبحانی کا سوال. دنیا کا کوئی بھی ملک ہو, وہ کسی بھی بر اعظم میں ہو, یورپ, امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا, یہ تمام ملک جو ہیں یہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے چلتے ہیں. اور جس ملک میں عوام ٹیکس نہ دے, وہاں پہ وہ ملک کا مقروض ہو جانا اور وہاں پہ سارے مسائل پیدا ہونا ایک بڑی فطری سی چیز ہے. پاکستان میں جب تک سیاسی گورنمنٹ رہی تو اس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں وہ ٹیکس کے نظام کو صحیح نہیں کر سکتے. لیکن پاکستان میں 3 دفعہ 1 دہائی کے لیے فوجی عامر بھی حکومت میں آئے جن کی کوئی مجبوری نہیں تھی. تو کیا وجہ ہے کہ انہوں نے ٹیکس کے نظام کو ٹھیک نہیں کیا, اور جو کاروباری طبقہ ہے جہاں سے اصل ٹیکس آ سکتا ہے ان سے ٹیکس وصول کرنے کا نظام ٹھیک نہیں کیا. کیونکہ اگر وہ نظام ٹھیک ہو گیا ہوتا تو نہ آج پاکستان جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ہاتھوں مقروض ہوتا, اور نہ یہاں پہ یہ مہنگائی ہوتی, اور نہ یہ سارے مسائل ہوتے. بڑا اچھا سوال ہے, پتہ نہیں میں کتنا کھل کے اس کا جواب دے سکتا ہوں کہ نہیں, اشاروں میں ہی چلنا پڑے گا. جب ڈائریکٹ ملٹری رول ہوتا ہے تو ملٹری جو ہے وہ سول بیوروکریسی کا سہارا لے کے ایڈمنسٹریشن کرتی ہے, جس طریقے کے ساتھ سیاستدان بھی سول بیوروکریسی کا سہارا لے کے ایڈمنسٹریشن کرتی ہے. اس سول بیوروکریسی میں آپ کے ایڈمنسٹریٹو سروس بھی ہے, اس میں آپ کی ٹیکسیشن سروس بھی ہے, کسٹمز ایکسائز بھی ہے, سارے یہ سب دے آر آل پارٹ آف دا سول بیوروکریسی. تو اگر اب میں آپ سے کہوں کہ دے آر پارٹ آف دا پرابلم ناٹ پارٹ آف دا سولوشن, مطلب یہ ہے کہ مسئلہ تو وہی ہے, انہی کا مسئلہ ہے, سولوشن بھی ان کے پاس ہے اور پرابلم بھی وہی ہے. تو پھر اگر آپ جو آتا ہے اسی کے اوپر سہارا لیتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اسٹیٹس کو ہی رہے گا. اب آپ کا خیال ہے کہ ایف بی آر کی جو ساری مشینری ہے جس کو استعمال کرنا پڑتا ہے, آپ کا خیال ہے کہ وہ ایسا سسٹم نظام اپروو کریں گے جس کے ساتھ ان کی روٹی پانی بند ہو جاتی ہے؟ آپ کا خیال ہے کہ از دیٹ پاسبل؟ دوسری چیز یہ ہے کہ کیا وہ جو ایلیٹ کے حصے ہیں جس کا میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں, جس میں سول بیوروکریسی, ٹریڈرز کی بیوروکریسی, سرمایہ دار, بڑے بڑے زمیندار جو ایبسینٹی لینڈ لارڈز ہیں, آپ کا خیال ہے کہ یہی تو ہے نا ایلیٹ آپ کی؟ تو یہ انہی کے ذریعے آپ ڈیولپمنٹ بھی کرتے ہیں اور انہی کے ذریعے آپ ملک کو چلاتے بھی ہیں. تو آپ کا خیال ہے کہ جو چاہے کر لیں؟ ایسے نہیں ہوگا. کرنے کو تو کر سکتے ہیں, مگر جن کے اوپر یہ بھروسہ کرتے ہیں دے آر پارٹ آف دا پرابلم. آپ نے دیکھا کیا کہ ہمیشہ ایک نئے کراپ آف پولیٹیشنز یا پرانے کچھ اکٹھے کر لیتے ہیں یا کوئی نئے اکٹھے کر لیتے ہیں, اور جو یہ اکٹھے کرتے ہیں وہ بھی اسی قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اسی قسم کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. تو اس لیے بڑا مشکل ہے یہ کام. یہ کوئی ریفارمر اگر آیا کوئی جو کہ رائڈز رف شاٹ اوور دس,
मैं एग्जांपल आपको देता हूँ टैक्स का, इतने जबरदस्त टैक्सेशन प्रपोजल्स, इतनी कमिटीज बैठी हैं, वो बनते हैं, इंप्लीमेंट नहीं होते। क्यों नहीं होते? तो अब बात यह है कि इस किस्म की सिचुएशन है और करप्शन इतनी वाइड स्प्रेड है, और मुझे समझ भी आती है। अब मुझे एक बताएं आप बात, कि एक टैक्स कलेक्टर है, आईटीओ जिसे आप कहते हैं, लोएस्ट लेवल, उसे आप 1.5-2 लाख रुपए तनख्वाह, आपका ख्याल है वो अपने बच्चों को तालीम दिलवा सकता है? आपका ख्याल है वो गाड़ी रख सकता है? आपका ख्याल है वो घर बना सकता है? ये है आपके सैलरी स्केल्स। तो जाहिर है ये पॉसिबल नहीं है। 3 लाख 4 लाख रुपए के ऊपर आपका ख्याल है पर ईयर, पर मंथ आप डिफेंस में एक छोटा सा 5-10 मरले का घर भी ले सकते हैं, और अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में भिजवा सकते हैं, और बिजली का बिल पे कर सकते हैं, और पेट्रोल का बिल पे कर सकते हैं, और गाड़ी रख सकते हैं, और 2 नौकर भी रख सकते हैं, और नहीं रख सकते। तो ये आपकी मिडिल क्लास जो है वो डेवलप ही नहीं हो रही, और करप्शन के बगैर ये बात आगे बढ़ती नहीं है। हाउ विल यू चेंज इट? और आपने कहा कि मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी आके करे। मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी सबसे पहले जो अपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं उसको प्रोटेक्ट करेगी ना। तो फिर ऑब्वियसली तो कोशिश जरूर होती है, नीयत अच्छी होती है, मगर ये जो रोड ब्लॉक्स हैं विच इज बिल्ट इन पार्ट ऑफ द सिस्टम, वो रोड ब्लॉक्स को खत्म करना बड़ा मुश्किल है। अटक से कमर। जैसे अमेरिका ने अपनी बेसेस बनाई हैं ये गल्फ वगैरह में, ये जो अरबी हमारे कंट्रीज हैं इनमें, तो वो तो इनके डिफेंस के लिए वो आया था अमेरिका कि मैं आपका डिफेंस करूंगा, और वो अपनी बेसेस नहीं बचा रहा, तो इनका डिफेंस वो क्या करेगा? तो अरबी अब क्या सोच रहे हैं कि अभी भी अमेरिका के ऊपर डिपेंड ही करेंगे या इसके अलावा और भी कुछ सोचेंगे? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है कि अब क्या करेंगे। सऊदी अरेबिया ने तो फैसला कर लिया है कि वो टोटल डिपेंडेंसी और रिलायंस अमेरिका पे नहीं कर सकती, इसलिए उसने पाकिस्तान के साथ मुआहदा कर दिया कि भाई अगर हमारे साथ कोई मसला बने तो यू विल हेल्प अस। तो वो, तो इस किस्म के मेरा ख्याल है ये बाकी जो गल्फडम्स हैं वो भी अपना हाथ पैर मारेंगे। कोई इंडिया के साथ कर लेगा, कोई इधर कर लेगा, कोई ईरान के साथ तल्लुकात बना लेगा अपने, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अमेरिका के साथ रहेंगे बिकॉज इनका जो सारा सिस्टम है ना इकोनॉमिक्स का, वो अमेरिका के साथ ऐसे है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, ताकि अमेरिका तो उसको तो छोड़ ही नहीं सकते। ये सारा तेल जो इनका आता है, जो बिकता है इनका, उसके जो पैसे आते हैं वो सारे के सारे अमेरिका में और यूरोप में इन्वेस्ट होते हैं। वो चाइना में इन्वेस्टमेंट नहीं होती, वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं होती, वो कहीं और इन्वेस्टमेंट नहीं होती। इनकी जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज बनाई हुई है हर एमिरेट में, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट कंपनी, पब्लिक इन्वेस्टमेंट कंपनी, सऊदी एंड सो ऑन, वो असासे बनाते हैं सरमायादार कैपिटलिज्म के हार्ट के अंदर अमेरिका में। वो मैंने पहले भी कहा, वहाँ ट्रेजरीज बॉन्ड्स खरीदते हैं, वहाँ और असासे प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, ठीक, वहाँ स्टॉक्स एंड शेयर्स, उनकी जो मेजर कंपनीज हैं, ग्लोबल कंपनीज हैं, उनके अंदर स्टॉक्स एंड शेयर्स करते हैं। बिग, उनके पास और जगह ही कोई नहीं अपनी, इतना पैसा है कि वो कहाँ रखेंगे। बैंकों में रखने से तो उनको कुछ नहीं मिलता, 2% इंटरेस्ट है, 1-1.5%, 2% इंटरेस्ट है, तो कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करना है ना। तो जाहिर है उनकी जो ये कंपनीज बनी हुई हैं, दे इन्वेस्ट इन ऑल दिस। तो वो डिपेंडेंसी तो उनकी अपनी जगह, वो नहीं ये छोड़ेंगे, बिकॉज दैट इज द ओनली वे कि ये तेल बेचना है तो पैसे आने हैं, और पैसे फिर क्या करना है, पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं। तो अब सऊदी अरेबिया सोच रहा था कि ये पैसे आ रहे हैं, मैं अपना सऊदी अरेबिया की डेवलपमेंट करूं, वहाँ एक कोस्टल रीजन पूरा बनाऊं टूरिज्म के लिए एंड सो ऑन। $500 बिलियन, पता नहीं इतना बड़ा बजट बनाया था। मगर आफ्टर दिस वॉर मुश्किल हो जाएगा ना, जब तक ये इश्यू सेटल नहीं होते तो कौन आएगा अब यहाँ सैर के लिए? कोई आएगा दुबई इन हालात के अंदर? जब तक ये मसला हल नहीं होता, परमानेंटली लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं होती कोई, तो मैं समझता हूँ कि ये एमिरेट्स दे आर इन ट्रबल। और ये बेसिस जो हैं इनको रीबिल्ड करना मुश्किल है। अमेरिका पूरी कोशिश करेगा मगर मुश्किल लगता है। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये जो ईरान वाला इश्यू है ना, ये अब फाइनल स्टेज पे पहुंचा है। इस पे या तो अमेरिका ईरान के साथ कोई डील करके निकले यहाँ से, या ईरान को तबाह कर दे कम्प्लीटली। ये डिबेट है ईरान अमेरिका के अंदर और इजराइल के अंदर। ये जो जंग है इसका खात्मा तय करेगा कि आइंदा खदोखाल क्या होंगे,
مشرق وسطیٰ کے بھی اور پوری دنیا کے بھی، سیکیورٹی وائز بھی، اکانومی وائز بھی. اس کے علاوہ ہمیں سفیان نے جرمنی سے اچھا سوال کیا، طاہر خان لکی مربت سے، اسامہ جرمنی سے بڑا انٹرسٹنگ کوشچن تھا آپ کا، یوسف کلیم جامپور سے، ڈاکٹر طارق حسن حیدرآباد سے، ہارون لاہور سے. آنے والے شوز میں ہوں گے آپ کے سوالات ہمارے شو کا حصہ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.